السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات کے سبب والد صاحب کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ ان دنوں میری عمر 16 سال تھی اور میٹرک پاس کیا تھا۔ کالج میں داخلہ لینا چاہتی تھی، لیکن والد صاحب کے مالی حالات دگردوں ہونے کے باعث مجھے تعلیم سے منہ موڑنا پڑا۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ دور کے عزیز تھے، لڑکا دبئی میں تھا۔ ان لوگوں کے مالی حالات بہت اچھے تھے۔ والد صاحب نے سوچا اگر اس لڑکے سے زنیرہ کا رشتہ ہو جائے تو یقیناً داماد سے مدد لے کر اپنا کاروبار دوبارہ سیٹ کر سکوں گا۔ انہوں نے شہر سے مل کر اندازہ کر لیا لڑکا نہ صرف کماؤ ہے بلکہ یہ مالی مدد بھی دینے میں ہچکچائے گا نہیں۔ بس جھٹ رشتہ قبول کر لیا اور میری شادی شاہد کے ساتھ کر دی۔ شاہد بہت بھلے مانس تھے، گویا والد صاحب کی مراد بر آئی تھی۔ شاہد نے گھونگھٹ اٹھاتے ہی مجھے پسند کر لیا۔ بولے، خدا نے مجھ پر خوشیوں کی بارش کر دی ہے، یہ اس کی بڑی نوازش ہے کہ تم جیسی اچھی دلہن مل گئی ہے۔ وعدہ کرتا ہوں عمر بھر تم کو خوش رکھوں گا اور کبھی شکایت کا موقع نہ دوں گا۔ شوہر کی محبت سے میرا دل موم ہوا اور میں سچی خوشی سے ہمکنار ہو گئی، یہاں تک کہ تعلیم حاصل کرنے اور کالج نہ جانے کا جو ملال تھا وہ بھی دل سے جاتا رہا۔ 1 ماہ کی چھٹی پر وہ آئے تھے۔ شادی کے ماہ 2 ماہ بعد پلک جھپکتے گزر گئے۔ اب ان کو واپس جانا تھا، چونکہ بغیر پیسے خوشیاں نہیں منائی جا سکتی۔ جینا چاہتا تھا پل بھر بھی جدا ہوں، مگر جدا ہونا پڑا۔ ان کے جانے سے دل بے حد اداس تھا۔ کافی دنوں تک میں روئی، رات کو یاد کر کے سوتی اور صبح ان کی یاد سے بیدار ہوتی۔ سوچتی تھی جانے کب یہ جدائی ختم ہوگی۔ جب فون آتا میں کہتی دور کیوں چلے گئے ہو؟ وہ جواب دیتے، میرے جیون ساتھی، گھر میں خوشحالی کی خاطر جدائی کا دکھ سہنا لازم ہے۔ پل چھن گنتے دن، ہفتے، مہینے اور پھر سال گزر گیا۔ جس روز خط ملا کہ چھٹی مل گئی ہے، اگلے ہفتے پہنچ رہا ہوں، وہ دن میرے لیے خوشی کی عید کی طرح تھا۔ آتے ہی بہت سارا روپیہ میرے نام جمع کرا دیا، زیورات بھی بنوا کر دیے اور پوچھا ایک روز صبح صبح بتاؤ کیا فرمائش ہے، تمہاری ہر فرمائش پوری کروں گا۔ میں نے جواب دیا، مجھے ایک خوبصورت بنگلے کی آرزو ہے۔ یہ گھر چھوٹا اور پرانا ہے، اب جو کمائیے گا اس خیال سے کہ نیا گھر بنوانا ہے۔ میری باتیں انہوں نے گھر میں باندھ لی۔ اس دن سے نیا گھر بنوانے کی تدبیروں میں لگ گئے۔ ادھر والد صاحب کو علم ہو گیا کہ شاہد نے کافی روپیہ میرے بینک میں جمع کرا دیا ہے۔ ایک دن آئے اور کہنے لگے، بیٹی اللہ تعالیٰ کا تم پر خاص کرم ہے، تم خوشحال گھر میں ہو، اب اپنی خوشیوں میں ہمارے دکھوں کو مت بھلانا۔ میں نے پوچھا، ابا جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صاف کہیے تاکہ میں آپ کی بات سمجھ میں آ جائے۔ مجھے اپنے ڈوبے ہوئے کاروبار کے لیے کچھ رقم چاہیے زنیرہ، اگر 6 ماہ کے لیے دے دو میں واپس کر دوں گا، میرا کاروبار سنبھل جائے گا، ورنہ فاقوں تک نوبت آ جائے گی۔ کتنی رقم درکار ہوگی؟ ابا جی انہوں نے کافی موٹی رقم مانگی۔ یہ بھی کہا فی الحال شوہر سے ذکر مت کرنا ورنہ میری عزت اس کی نظروں میں باقی نہ رہے گی۔ باپ کی محبت سے مجبور ہو کر میں نے مطلوبہ رقم ان کو بینک سے نکلوا کر دے دی، اس وعدے پر وہ 6 ماہ بعد لوٹا دیں گے۔ شاہد نے کہا تھا رقم جس قدر چاہو خرچ کے لیے نکلوا لیا کرنا، میں مزید پیسے وقتاً فوقتاً تمہارے اکاؤنٹس میں ڈلواتا رہوں گا تاکہ اتنا سرمایہ جمع ہو جائے کہ ہم آسانی سے نیا گھر تعمیر کرا سکیں۔ وقت گزرتا گیا، 1 سال بیت گیا۔ ابا جی نے ایک دمڑی واپس نہ کی، میں نے بھی تقاضا نہ کیا، کیونکہ شاہد نے کوئی باز پرس نہ کی تھی میں رقم اکاؤنٹ سے نکلواتی ہوں کہ نہیں، کتنی نکلوا چکی ہوں۔ تب سوچا اگر انہوں نے پوچھا تو کہہ دوں گی کہ خرچ کر دی ہے، وہ مجھ کو کچھ نہ کہیں گے۔ مجھے ان کی محبت اور ان کو میری وفا پر اعتبار تھا۔ اب کہ وہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے نواز دیا تھا۔ بے حد خوش ہوئے، بولے رقم تمہارے اکاؤنٹس میں بھجواتا رہتا ہوں، بس 1 سال کی اور دیر ہے، اگلی بار چھٹی آؤں گا تو نئے مکان کی تعمیر شروع کر دیں گے۔ 1 سال بعد چھٹی پر آ گئے۔ اس بار دوسرے بیٹے کی خوشخبری مل گئی اور وہ اور زیادہ نہال ہو گئے تھے۔ پلاٹ پہلے سے خریدا ہوا تھا، گھر بنوانے لگے۔ بنیادوں تک بات پہنچی تھی تو چھٹی ختم ہو گئی۔ کہنے لگے تمہارے والد صاحب کو یہ کام سپرد کر کے جاننا چاہتا ہوں، اپنے نگرانی میں مکان کی تعمیر جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھ لی، کیونکہ والد صاحب نے تھوڑا سا کام کو آگے بڑھایا تھا کہ روپیہ ختم ہو گیا۔ میں نے والد صاحب سے کہا اب آپ کا کاروبار سنبھل گیا ہوگا، آپ نے 6 ماہ کے لیے رقم لی تھی اور اب دوسرا سال ہے، شاہد نے باز پرس کر لی تو کیا ہوگا؟ بہتر ہے رقم لوٹا دیں تاکہ مکان کی تعمیر جاری رہے۔ بولے روپیہ ضرور کاروبار میں لگایا، مگر حالات ایسے ہیں نفع کی بجائے نقصان ہوتا چلا گیا۔ فی الحال اس قابل نہیں کہ رقم لوٹا سکوں،
تم جو بھی بہانہ کرو اپنے شوہر کو خود سمجھا لو، میں مجبور ہوں۔ سال بعد بھی مکان مکمل نہ ہو سکا، چھت تک پہنچ کر کام رک گیا، حالانکہ وہ مسلسل رقم بھجوا رہے تھے۔ جب آ کر مکان کی پوزیشن دیکھی تو خاموش سے ہو گئے، مجھے اور والد صاحب کو کچھ نہ کہا، کوئی شکوہ نہ کیا۔ اتنا روپیہ کہاں گیا؟ شاید سوچا کہ ایسا رشتہ ہے، سسر بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے، ان سے کیسے حساب لوں۔ خود مکان کو مکمل کرایا، لیکن اس وجہ سے ان دنوں ہاتھ تنگ ہو گیا، جمع پونجی باقی نہ رہی تو شاہد کچھ فکر مند سے رہنے لگے۔ ہمارے 3 بچے ہو چکے تھے، شاہد اب بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، گھر سے دور نہ جانا چاہتے تھے کہ پردیس میں عرصہ دراز سے محنت کر کر کے تھک چکے تھے۔ لیکن میں نے کہا آپ پردیس چلے جائیں، بچوں کے مستقبل کی خاطر، ان کو بڑے ہونا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کے لیے روپیہ پیسہ درکار ہوگا۔ وہ میری بات سن کر حیران ہو گئے، کیا تم وہی ہو؟ جب پہلے جاتا تھا تو رو رو کر ہلکان ہوتی تھی، کہتی تھی میں تنگی میں گزارا کر لوں گی، آپ نہ جائیے، اور اب میں یہاں رہ کر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو تم کہتی ہو دوبارہ پردیس چلا جاؤں۔ میں نے جواب دیا آپ ہی تو کہتے تھے خوشحالی کے لیے جدائی کا دکھ سہنا لازم ہوتا ہے۔ مکان کی وجہ سے پیسے خرچ ہو گئے ہیں، اب آگے کا بھی تو سوچنا ہے۔ شہر دوبارہ چلے گئے، وہ ہر ماہ معقول رقم بھجوانے لگے اور ہم اسودہ حالی سے دن بسر کرنے لگے تھے۔ ابا جی وقتاً فوقتاً آ جاتے اور اپنی مجبوریاں بتا کر کچھ نہ کچھ رقم لے جاتے، اور میں انکار کی ہمت نہ کر پاتی۔ جب 4 بچے ہو گئے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ اب کی بار وہ آئے تو میں نے کہا مجھے کل وقتی ملازمہ چاہیے، میں اکیلے بچے نہیں سنبھال سکتی۔ ساس بھی وفات پا چکی تھی، سسر صاحب ہماری شادی سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ شاہد نے ملازمہ رکھنے کی اجازت دے دی، کہنے لگے سوچ سمجھ کر رکھنا، آج کل زمانہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ ہو کوئی غلط قسم کی عورت تمہارے گھر میں آ جائے اور تم بعد میں پچھتاؤ۔ میں نے کئی کام کرنے والے عورتوں سے کہہ رکھا تھا کوئی ایسی لڑکی بتاؤ جو دن رات میرے پاس رہے، میں معقول تنخواہ دوں گی۔ میرے پاس ایک عورت آیا کرتی تھی جو گھر کی صفائی اور برتن دھو کر چلی جاتی تھی، اس کی بہت منت کی تو وہ کہنے لگی میری ایک یتیم بھانجی ہے، میرے پاس رہتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، تو میں گھروں میں کام کرنے جاتی ہوں، اس کو لے آتی ہوں، آپ دیکھ لیں، ٹھیک لگے تو رکھ لیجئے گا، 10,000 روپے ماہانہ لوں گی۔ یہ تنخواہ بہت زیادہ تھی لیکن میں مجبور تھی، یکے بعد دیگرے بچوں چاروں اوپر تلے کے تھے اور ان سب کو سنبھالنا اکیلے کے بس کی بات نہ رہی تھی۔ کوثر بھانجی کو لے آئی، یہ 16-17 برس کی نہایت حسین دوشیزہ تھی، اس کے حسن کی کیا تعریف کروں، سوچ کر رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حسن کی دولت کے ساتھ ساتھ غربت ایسی دی کہ 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی ان کو میسر نہیں۔ لڑکی سے 1-2 دن کام کرایا، بہت سگڑ اور سمجھدار تھی، میں نے اسے رکھ لیا، نام کلثوم تھا، مجھے بے حد اچھی لگی۔ شاہد کی چھٹی ختم ہو گئی اور وہ واپس چلے گئے۔ اب کلثوم کے آنے سے میرا دل گھر میں خوب لگتا تھا، وہ ڈھیر سارا کام کرتی اور میرے بچوں سے باتیں کرتی، وہ بھی اس سے بہل گئے تھے تو مجھے بہت آرام ملا۔ اب یہ حالت ہو گئی، کلثوم کے بغیر میں رہ سکتی تھی اور نہ بچوں کے، اگر وہ 1 دن کی چھٹی مانگتی تو میں پریشان ہو جاتی۔ سال بھر اس نے مجھے سکی بہنوں سے بڑھ کر سکون دیا۔ بچے اس قدر کلثوم سے ہل گئے تھے، 1-2 منٹ کو اسے نہ چھوڑتے تھے، دونوں بڑے اسی کے پاس ہوتے تھے۔ شاہد کو 1 ماہ کی چھٹی ملی، وہ آ گئے، گھر کو سلیقے سے سجا ہوا صاف ستھرا اور مجھے پرسکون پا کر خوش ہوئے، کہنے لگے چلو اچھا ہوا تم کو تمہاری مرضی کی ملازمہ مل گئی ہے، اب تمہاری صحت بھی اچھی ہو گئی ہے۔ انہی دنوں میکے سے ایک رشتہ دار کی شادی کا دعوت نامہ آیا تھا، میرے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی، جانا بہت ضروری تھا۔ شاہد شادی والے دن وہاں چھوڑ کر آ گئے، جب واپس آنا ہو فون کر دینا، میں لینے آ جاؤں گا۔ شادی والا گھر زیادہ دور نہ تھا، 2-3 گھنٹے گزرے کہ بچوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ دونوں بڑے لڑکے کو گھر پر کلثوم کے پاس چھوڑ کر آ گئی تھی، جبکہ چھوٹے دونوں میرے پاس آئے تھے۔ بچے اصرار کرنے لگے گھر چلو، ہم کو نیند آ رہی ہے۔ شادی والے گھر میں کافی مہمان تھے اور بچوں کو سلانے کی مناسب جگہ موجود نہ تھی۔ شہد کو فون ملایا تو نہ ملا، تبھی سوچا کہ گھر قریب ہے، میں خود چلی جاتی ہوں، بچوں کو لے کر گھر چل دی۔ دروازے پر پہنچ کر بیل دی، دروازہ نہ کھلا تو ہم نے زور زور سے دروازے کو پیٹا، تب شہد گھبرائے ہوئے آئے اور بولے خود کیوں آ گئی، میرے آنے کا بھی انتظار نہ کیا۔ بچے تنگ کر رہے تھے، ان کو نیند آ رہی تھی، تبھی آ گئی ہوں۔ آپ نے فون کیوں بند کر رکھا ہے؟
بولے فون کسی وجہ سے ملا نہیں ہوگا، میں نے تو بند نہیں کیا۔ خیر میں اجرت میں ڈریسنگ روم میں چلی گئی کہ بھاری کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا شہد آپ بچوں کو ان کے کمرے میں لے جا کر سلائیں، تب تک میں لباس تبدیل کر کے آتی ہوں۔ اوپر کی منزل میں کپڑے تبدیل کر کے میں ڈریسنگ روم سے باہر نکلی اور بالکنی سے جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ ہماری ملازمہ کلثوم میرے شوہر کے بیڈ روم سے نکل کر میرے دونوں بڑے بچوں کی خوابگاہ میں جا رہی تھی۔ یہ منظر میں نے اچانک اوپر سے دیکھ لیا تھا۔ فوراً نیچے آئی اور پوچھا کہ کلثوم آپ کے کمرے سے نکلی ہے، یہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کو تو بچوں کے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کچھ بوکھلا سے گئے تھے، کہنے لگے حسیب اور نجیب تو سو گئے تھے، یہ جواد اور فہد کو سلانے آئی تھی، لیکن وہ تو آپ کے کمرے میں نہیں تھے، آپ ان کو دوسرے کمرے میں لے گئے تھے، میں اوپر سے دیکھ چکی ہوں۔ اب ان سے کچھ بات نہ بن پا رہی تھی، خجل سے ہو گئے، بس اس قدر کہا کہ تم کو دھوکا ہوا ہے، کلثوم میرے کمرے میں نہیں تھی۔ میں خاموش ہو گئی، مگر دل کا سکون جاتا رہا، کیونکہ یہ ایک معمہ تھا اور جب تک معمہ حل نہ ہوا تب تک انسان بے چین ہی رہتا ہے۔ ایک رات پھر ایسا کچھ ہوا کہ میری اچانک آنکھ کھلی، شہد اپنے بستر پر نہ تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، چین نہ آیا تو سارے گھر میں دیکھا، وہ کہیں نہ تھے۔ میں تب اس کے کمرے میں گئی جہاں دونوں بچوں کے ساتھ کلثوم سویا کرتی تھی۔ بچے سو رہے تھے مگر کلثوم موجود نہ تھی۔ میرا دل دھک سے ہو گیا، میں رونے لگی، روتے روتے آنکھیں سوج گئیں۔ صبح کی اذان سے کچھ پہلے شہد آ گئے۔ پوچھا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بولے آدھی رات کو دم گھٹتا سا محسوس ہوا تو تازہ ہوا لینے باہر چلا گیا تھا۔ صحن میں تو آپ نہیں تھے، لان میں بھی نہیں تھے، پھر آپ تھے کہاں؟ چھت پر چلا گیا تھا، تم وہاں آ جاتی۔ چھت پر آدھی رات کو جانے کا مجھے خیال ہی نہیں آیا، لیکن میں بچوں کے کمرے میں گئی تھی، وہاں کلثوم بھی موجود نہ تھی، مجھے اس کی خبر نہیں وہ وہاں موجود تھی یا نہیں۔ تمہیں پتہ ہے میں رات کو بچوں کے کمروں میں نہیں جاتا جہاں کلثوم سو رہی ہوتی ہے۔ اب کہ پھر انہوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا، میری آنکھوں میں دھول جھونکی اور میں کچھ کر نہ سکی تھی۔ دل کا چین اور قرار جاتا رہا، ہر دم بے سکون رہنے لگی۔ بیٹھے بیٹھے جی چاہتا کہ جی بھر کر روں، خوب چلاؤں، لیکن ایسا کر نہ سکتی تھی کہ بچے پریشان ہو جائیں گے۔ اس بار وہ ڈٹ گئے کہ اب پردیس نہیں جانا، یہیں رہ کر کچھ کاروبار کروں گا، مگر میں اصرار کرتی کہ آپ جائیے۔ دراصل میں جس شک میں پڑ گئی تھی اس کا علاج یہی تھا، شہد یہاں سے چلے جائیں، کلثوم کو نکال دیتی ہوں تو وہ باہر اس سے رابطہ کر لیتے۔ ایک بار شک دل میں گھر کر لے تو پھر مشکل سے نکلتا ہے۔ اب میں چاہتی تھی وہ ہر صورت چلے جائیں، یہاں نہ رہیں، ورنہ شک مجھے دیمک کی طرح چاٹ جائے گا اور وہ چوری چھپے کلثوم سے رابطے میں ہیں، میرا سکون برباد رہے گا۔ شوہر سے دوری آ چکی تھی، ان سے جی چاٹ ہونے لگا تھا، یہ دوری روز بروز بڑھتی جاتی تھی۔ میں نے شوہر کی پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ جب ایسی میری کیفیت دیکھی تو شہد نے دبئی جانے کی تیاری کر لی۔ اب میں نے سکون کا سانس لے لیا، وہ باقاعدگی سے روپیہ پیسہ بھیج رہے تھے اور ہمارے گھر پہلے جیسی خوشحالی آ گئی تھی، لیکن میرے دل کلثوم کی طرف سے صاف نہ رہا تھا۔ ایک روز کسی معمولی بات پر بے عزتی کر کے میں نے اس کو چھٹی کرا دی اور ایک دوسری عمر رسیدہ عورت کا انتظام کر لیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کلثوم کا کیا بنا۔ مجھے 2 سال بعد معلوم ہوا شاہد نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس کی بیوی کو دبئی لے کر گئے ہیں۔ کس سے شادی کی ہے یہ بات البتہ ابھی تک راز ہی تھی۔ دوسری شادی کے بارے میں ان کے ایک دوست کی بیوی نے مجھے بتایا جو کچھ عرصے کے لیے اپنے شوہر کے پاس دبئی گئی تھی۔ میں نے شاہد کو فون کر دیا کہ سچ بتاؤ کیا یہ صحیح ہے، تم نے دوسری شادی کر لی ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یقیناً یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ فون ہی بند کر دیا۔ ابا جی کے پاس جا کر مدد کی اور درخواست کی آپ کس طرح فتح کرائیں کہ شاہد نے دوسری شادی کی ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا بیٹی صبر شکر کر کے گھر میں بیٹھی رہو، وہ تم کو خرچہ بھیج رہا ہے، یہ بہت ہے، اگر راز راز نہ رہا تو بہت زیادہ عذاب جھیلنے پڑ جائیں گے۔ والد صاحب کے اس جواب سے میں مزید دکھی ہو گئی تھی۔ ایک دن عمر رسیدہ ملازمہ نے کہا زنیرہ بی بی ایک بات بتاتی ہوں، صبر سے کام لیجئے گا۔ آپ کے شوہر نے کلثوم سے دوسری شادی کر لی ہے اور اس کو یہاں علیحدہ مکان میں رکھا ہوا ہے۔ آج کل دونوں پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ اس کو یہ خبر کسی دوسری ملازمہ سے ملی تھی۔ خبر کی تصدیق کے لیے ملازمہ نے وہ پتہ بھی بتایا تھا جہاں شہد اور کلثوم رہ رہے تھے۔ میں وہاں گئی تو رات سے پردہ اٹھ گیا، خبر صحیح نکلی، اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ والد صاحب نے صحیح کہا تھا، رات سے پردہ اٹھ گیا
تو عذاب زیادہ بڑھ جائیں گے۔ میں نے کلثوم کو گالیاں دی، جوتے سے مارا، تو کہنے لگی آنے تو شہد کو، اس کو کہوں گی تمہاری بیوی بد چلن اور آوارہ ہے، تب وہ تم کو طلاق دے دے گا، پھر تم رہو گی اور نہ تمہارے ٹھاٹھ باڑ رہیں گی۔ میں سمجھی وہ ایسے ہی بک رہی ہے، 4 بچوں کی ماں کو طلاق دینے والا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اصل قصہ یہ ہوا، جب ملازمہ نے بتایا فلاں جگہ کلثوم اور شہد رہتے ہیں، تو وہ پتہ اور جگہ میں نے اکیلے ڈھونڈنے سے قاصر تھی۔ تبھی میں نے محلے کے ایک دکاندار سے درخواست کی وہ میرے ساتھ چلے۔ میں اسے بھائی کہتی تھی، میری التجا پر وہ بیچارہ میرے ساتھ ہو لیا۔ تبھی کلثوم نے شہد کو کہا زنیرہ مسعود دکاندار کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے۔ شہد گھر آئے اور پوچھا کیا تم مسعود دکاندار کے ساتھ کہیں گئی تھی؟ میں نے خوف سے انکار کر دیا کہ میں کبھی اس کے ساتھ کہیں بھی نہیں گئی ہوں۔ پھر وہ مسعود کے پاس گئے اور یہی سوال اس سے کیا تو مسعود بھائی نے کہا ہاں آپ کی بیوی نے مجھ سے منت سماجت کی تھی کہ میرے ساتھ فلاں جگہ چلیے، کسی کا پتہ تلاش کرنا ہے۔ میں ان کو بہن کی طرح سمجھتا ہوں، ان کے منت سماجت کرنے پر میں ساتھ چلا گیا تھا۔ شہد نے تو اس کو کچھ نہ کہا مگر گھر آ کر کہا تم نے جھوٹ بولا، جب کہ تم ایک غیر آدمی کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو، اس شخص نے مجھے سچ بتا دیا ہے، پھر تم اس کو بھائی سمجھتی ہو تو جھوٹ کیوں بولا، کیوں مجھ سے چھپایا؟ بس اسی بات پر انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی جس شخص نے مجھ سے اتنی محبت کی کبھی وہ مجھے یوں طلاق دے دے گا۔ مجھے شہد پر اندھا اعتماد تھا مگر ایک ملازمہ کے حسن نے شہد کا دل مجھ سے پھیر دیا۔ وہ جیت گئی اور میں ہار گئی۔ یوں مجھ بد نصیب کا ہنستا بستا ہوا گھر اجڑ گیا تھا۔ میرے بچے مجھ سے جدا ہو گئے۔ والد صاحب کی رقم لوٹانے کی نیت نہ تھی تو میرا ساتھ نہ دیا۔ خدا جانے مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ میں اتنی بڑی سزا کی مستحق ٹھہری تھی۔ طلاق ہونے کے بعد والد کے گھر میں پناہ لی۔ یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے مگر دل کے سکون کو ترستی ہوں۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔